मैं अभी पहुंचा हूँ फोर्ट वॉल्श, जो कि एक नेशनल हिस्टोरिक साइट है। और यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट माउंटेड पुलिस यहीं से स्टार्ट हुई। और उसके पीछे बैकग्राउंड की स्टोरी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बैटल क्रीक। और यहाँ पे मुझे नहीं लगता शहरों के अंदर ज़्यादा डर होता है कुछ चोरी होने का, तो अपना सब कुछ यहीं पे छोड़ के जा रहा हूँ सावी के ऊपर। सारा इक्विपमेंट वगैरह और हर चीज़ लॉक नहीं की जा सकती मोटरसाइकिल के ऊपर, एंड सेफ़ ही रहेगा। तो देखते हैं कनाडा कितना सेफ़ है। फोर्ट वॉल्श में पार्क्स कनाडा ने एक म्यूज़ियम बनाया है और उसमें इस इलाके की हिस्ट्री है, तो जाके सबसे पहले इस म्यूज़ियम के चेक करते हैं। यहाँ पे हिस्ट्री लिखी है और उस दौर की तस्वीरें लगी हैं और मैप्स के थ्रू समझाने की कोशिश की गई है कि कनाडा किस तरह डेवलप हुआ इस वाइल्ड वेस्ट में। कुछ आगे चलते ही उस दौर के फ़ौजियों की चीज़ें मौजूद हैं कि वो क्या इस्तेमाल करते थे, उनके वेपन्स वगैरह, उनके यूनिफॉर्म्स और बाकी उस दौर का लाइफस्टाइल दिखाया गया है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बैटल क्रीक मैसेकर का यहाँ जगह जगह जिक्र है क्योंकि वही इवेंट था जिसने ये इस फोर्ट की क्रिएशन को ट्रिगर किया। यहाँ पे एक इंडिजिनस तर्ज का टेंट भी सेट है जिसको टीपी कहा जाता है और यहाँ पे ज़्यादातर फर ट्रेडिंग होती थी। उसके अलावा विस्की ट्रेड भी होती थी और विस्की ट्रेड की एक इंटरेस्टिंग रीज़न है कि उस दौर में नॉर्थ अमेरिका में अल्कोहल इलीगल था। तो यहाँ पे क्योंकि कोई कानून नहीं था, लाकानूनियत थी, तो यहाँ से सारी विस्की स्मगल की जाती थी। तो अंदर म्यूज़ियम था और उसके साथ एक मूवी दिखाई गई। तो मेरे अक्सर फैक्ट्स जो थे, जो मैंने आपको पहले बताए बैटल क्रीक के ऊपर, वो सही थे, लेकिन कुछ उसमें से गलत भी थे। मैंने वो हिस्ट्री इंटरनेट पे पढ़ी थी, तो ये क्योंकि म्यूज़ियम है तो इसमें ज़्यादा बेहतर और सही तरीके से थी। जो एक फैक्ट मैंने गलत लिया, वो नॉर्थ वेस्ट माउंटेड पुलिस ऑलरेडी एग्जिस्टेड, लेकिन वो ईस्ट की तरफ थी मैनिटोबा में, वहाँ से वेस्ट की तरफ भेजी गई ताकि इस जगह पे लॉ एंड ऑर्डर कायम किया जा सके। और उसके अलावा जो मैसेकर था उसके फैक्ट्स ऑलमोस्ट मैंने सही बताए थे, उसमें थोड़ी सी डिटेल ज़्यादा थी। तो काफ़ी अच्छा म्यूज़ियम है। एक मूवी दिखाई गई बहुत ज़बरदस्त थी और उसके अलावा हिस्ट्री लिखी हुई थी। तो साथ ही फोर्ट है, वहाँ चलते हैं। गाइडेड टूर्स उसके होते हैं। फोर्ट तक जाने के लिए थोड़ी सी वॉक है, तो इसलिए मैंने यहीं पे खड़े खड़े अपना गियर उतार के मोटरसाइकिल पे रखा और उसके अलावा बाकी इक्विपमेंट और लैपटॉप वगैरह मैंने सोचा उठा ही लेता हूँ, तो वो मैंने उठा लिया। और शूज़ असल में तंग कर रहे थे, बड़े मोटे शूज़ उतार के अपने स्नीकर्स पहन लिए। नॉर्थ वेस्ट माउंटेड पुलिस जो बाद में रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस कहलाई, उसका एक अरसे में ये हेडक्वार्टर था जो बाद में रेजाइना मूव किया गया। और इसी मैसेकर के बाद जब यहाँ पे फोर्सेस आई थी तो उन्होंने फोर्ट एडमंटन और फोर्ट मैक्लॉयड इस्टेब्लिश किया, जो बाद में एडमंटन और कैलगरी में ने। और ये वहाँ से आके फोर्ट वॉल्श इस्टेब्लिश किया। तो जिस ऑफिसर ने किया था उसका नाम वॉल्श था, तो उसी की निस्बत से इस जगह का नाम फोर्ट वॉल्श हुआ। इसके पास एक टाउन भी है वॉल्श नाम का। तो कुछ हिस्ट्री। आज व्लॉग की नोयत चेंज हो गई है, मैं अमूमन हिस्टोरिकल जगह नहीं दिखाता, लेकिन आज थोड़ी सी हिस्ट्री भी शेयर करता। तो नेक्स्ट गाइडेड टूर चंद ही मिनटों में होपफुली तब तक मैं पहुंच जाऊंगा। वॉक है, रोड बनी हुई है, लेकिन ये रोड किसी ज़माने में मुझे लगता है रोड गाड़ियों के लिए ओपन होगी, लेकिन अब इसको क्लोज़ करके वहाँ पे नया सेंटर बना दिया गया। क्योंकि गूगल मैप्स पे अगर आप देखें तो स्ट्रीट व्यू इस फोर्ट तक आता है, तो उससे मुझे लगता है कि हो सकता है कभी गाड़ियों के लिए ओपन हो, लेकिन अब सिर्फ ये पेडेस्ट्रियंस के लिए है। तो फोर्ट मेरी तवक्कुआत से छोटा है। और एक और इंटरेस्टिंग बात कि फ़ोर्ट की दीवारें लकड़ी की हैं, तो उस दौर में यही एक पोस्ट थी इस इलाके में और लकड़ी की दीवारों से डिफेंड किया जाता था। गाइडेड टूर शुरू होने में कुछ ही देर है, तो उसका इंतज़ार कर रहे हैं। I'd like to welcome you guys to Fort Walsh. My name is Alan, and I'll be doing your tour today.
But first, I'd like to show you guys the timeline for Fort Walsh. So if you guys would like to take a seat, then we'll hear the show. جو پہلا کمرہ دکھایا گیا ہے یہ میجر والش کا آفس ہے. یہیں پہ بیٹھ کے بہت اہم فیصلے کینیڈا کی تاریخ کے کیے گئے، جس میں سے ٹریٹیز کئی سائن ہوئی انڈیجنس لوگوں کے ساتھ یہیں پہ اسی آفس میں. اور انٹرسٹنگلی میجر والش سب سے بڑے آفیسر تھے اس پورے ایریا میں، تو بیسکلی پرائم منسٹر کے بعد وہی تھے کیونکہ وہ کمشنر تھے. اور اس کو اسی طرح سیٹ کیا گیا ہے جیسے وہاں تھا. اور یہ میجر والش کا کمرہ ہے اس کے بالکل ساتھ میں. اور اندھیرا ہے ذرا کیونکہ اس زمانے میں بجلی نہیں ہوتی تھی اور اس کو نیچرل لک دینے کی کوشش کی گئی ہے. کمشنر سے ملنے جو بھی آتا تھا اس کو یہ ساتھ والا کمرہ دیا جاتا تھا اور یہ چھوٹا سا بیڈ. اس کے ساتھ میں ہی یہ نوکر کا کمرہ اور کچن ہے، جو کہ میرے خیال سے زیادہ بہتر ہے کیونکہ یہاں زیادہ روشنی ہے. لیکن یہاں پہ کھانا وغیرہ پکایا جاتا تھا اور سپلائیز رکھی جاتی تھی. فرنٹیئر ریجن ہونے کی وجہ سے یہاں ہر چیز اویلیبل نہیں تھی اور ہزاروں کلومیٹر دور سے لائی جاتی تھی، جس کی وجہ سے ہر چیز کی کمی تھی. فوجیوں کے نہانے کا کمرہ ہے اور یہاں پہ پانی کی اتنی شدید کمی تھی کہ ایک ہی ٹب سے پوری بٹالین نہاتی تھی. اور یہ عدالتی کمرہ ہے جہاں کوئی تنازعات یا کرائم ہو جاتا تھا تو اس کا فیصلہ ہوتا تھا. اس سے آگے استبل ہے اور یہاں پہ کیونکہ ماؤنٹیڈ پولیس تھی تو گھوڑے بہت اہم تھے اور گھوڑوں کی ہائٹ بہت اونچی ہوتی تھی. سیمپل رکھا گیا ہے پیچھے بلیک کلر کا. اور باقی اس کے علاوہ گھوڑوں کو صاف کرنے کی چیزیں اور ان کی سیڈل وغیرہ یہاں رکھے ہیں. اس سے آگے ورک شاپ ہے اور جو بھی سولجر یہاں پہ کام کرتا تھا اس کو سیلری میں 10 سینٹس کا ریز ملتا تھا. آج کل کے لیے بہت تھوڑا ہے لیکن اس زمانے میں 10 سینٹ بھی اچھا خاصا ہی ہوگا. کوئی گھوڑا اگر بیمار ہو جائے تو اسے یہاں ہاسپٹل لایا جاتا تھا گھوڑوں کے. اور یہاں پہ ایک ڈاکٹر کا روم بھی موجود ہے جہاں ہر طرح کی جانوروں کی دوائیاں موجود ہیں. عموماً یہاں پہ اس توپ کے لائیو فائر کیے جاتے ہیں لیکن چونکہ فائر بین ہے اس لیے ابھی نہیں کیا جائے گا. ساتھ ہی اسلحہ خانہ موجود ہے جہاں پہ ہر طرح کا ویپن رکھا جاتا تھا اور سٹور کیا جاتا تھا. اس ٹائم بھی یہاں پہ ویپنز پڑے ہیں اور گولے پڑے ہیں توپ کے. آگے فوجیوں کی بیرکس ہیں اور اسی طرح سے فوجیوں کے بیڈ وغیرہ سیٹ ہوتے تھے. تو بڑا اچھا سیٹ کیا گیا ہے. ٹور کے اینڈ پہ جیل دکھائی گئی ہے اور ایک جیل سیل چھوٹے سے میں 3 لوگوں کو رکھا جاتا تھا. تو فورٹ والش کا ٹور کمپلیٹ کر لیا ہے اور ٹور کافی اچھا رہا لیکن لمبا تھا 1 گھنٹے کا، تو دیر کافی ہو گئی ہے. اور دیکھتے ہیں اب جا کے کہ آج ساسکیٹون تک جانا تو مشکل ہو جائے گا. آلریڈی شام ہونے والی ہے تو اس کے بعد سوئفٹ کرنٹ تک رائڈ کرتا ہوں یا پھر اس کے پاس ہی ٹاؤن ہے میپل کریک. تو ٹھیک ہے وہاں جا کے کوئی ہوٹل ڈھونڈتا ہوں اور آج رات کو اسی کے پاس کہیں اسٹے کرتا ہوں. تو میپل کریک کی طرف جا رہا ہوں سائپرس ہلز سے. سائپرس ہلز کا یہ ویسٹ بلاک تھا. ایک اور ایسٹ بلاک ہے جو کہ سسکیچوین کے اندر ہے لیکن اس سائڈ پہ جانے کا ارادہ نہیں بن رہا میرا. بالکل ہی لینڈسکیپ ڈیفرنٹ ہے. اوپر جا کے سیدھا ہو جاتا ہے، نیچے سیدھا ہے اور یہ یہاں پہ کروی روڈز ہیں بہترین. وہ دیکھ سکتے ہیں آپ پہاڑ تو نہیں کہنا چاہیے، ہلز ہیں اور ڈفرینٹ سی ہلز ہیں.
مٹی کی بالکل. تو انٹرسٹنگ. یہی وہی گلیشیئرس کی وجہ ہے. گلیشیئرس کی وجہ سے کچھ جگہ نیچے رہ گئی, کچھ اوپر, اور اس میں پھر جو ہے بعد میں پانی کے رن آفس اور ہوا اور پانی کے کٹاؤ کی وجہ سے ایسی ہلز بنی ہیں. تو ویری انٹرسٹنگ. تو یہ سامنے میپل کریک آ گیا, اور سائپرس ہلز کا دوسرا بلاک اس طرف ہے, اور وہ صرف سسکیچون میں ہی ہے. تو یہاں پہ کچھ کھانے کے لیے ڈھونڈتے ہیں. سوچیں گے کہ آج رات کا کیا پلان کرنا ہے, کہ آگے جایا جائے یا پیچھے سائپرس ہلز میں جایا جائے. تو ٹم ہارٹنس پہ ابھی سلانٹرو لائم رائس بول کھایا, اور اس کے ساتھ جو ہے کافی. اور اب چلتے ہیں جا کے سوئفٹ کرنٹ میں ہوٹل ڈھونڈتے ہیں. زیادہ تر بورنگ پریری ہے, تو اس لیے میں کیمرہ اتنا آن نہیں کروں گا. تو میں اس بورنگ ہائی وے سے ہوتا ہوا سوئفٹ کرنٹ پہنچ چکا ہوں, اور شام کے 7:15 ہو رہے ہیں. تو ہالیڈے ان ایکسپریس سے سامنے جا کے چیک کرتے ہیں کہ ان کے پاس روم اویلیبل ہے کہ نہیں ہے. میں نے آج دوپہر کو ایکسپیڈیا پہ چیک کیا تھا, تو آ رہا تھا کہ اویلیبل ہے. تو میں نے ہالیڈے ان میں چیک ان کیا ہے, اور آپ کو روم ٹور دے دوں. اس روم کے میں نے پے کیے ہیں $150 پلس ٹیکس. تو تقریباً کل والا ہی ریٹ اس سے تھوڑا سا سستا ہے, اور زیادہ اچھا ہوٹل ہے کیونکہ ہالیڈے ان ایکسپریس ہے. تو آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ واش روم ہے. اور ویڈیو ایڈٹ کرنے کے لیے بہترین ٹیبل, اور ویو یہ ہے یہاں سے. تو بہترین پریری ویو بھی اچھا ہے. تو اوورآل اچھا کمرہ ہے. آج کا ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا. اس چینل کو سبسکرائب کر دیں, ویڈیو کو لائک کر دیں, اور اگر کوئی سجیشن دینی ہے تو کامنٹ کر دیں, اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں. انٹل نیکسٹ ٹائم, خدا حافظ.